سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 132، بالکل پہلی لائن ہے 132 پہلی لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی برا کام کر گزرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اللہ کے علاوہ، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغ ہیں، ایسے باغ ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ کیا، پھر جہنم سے بچاؤ کا تذکرہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف انسان دوڑے، اور پھر اس کے بعد متقین جنت کا ذکر کیا، کہا کہ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پھر ان متقین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو کہ کل کے درس میں ہم نے بیان کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کی حالت میں ہوں یا فراخی کی حالت ہو، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تو ایسے یہ لوگ جو ہیں یہ متقین ہیں، یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، یہ ان کی علامات ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی مزید فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام کر لیں، ٹھیک ہے، تو یا او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ ہو جانے کے بعد اطمینان، چین اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ان کو ایک پل بھی گوارا نہیں ہے۔ بتقاضِ بشریت اگر ان سے کوئی اس طرح کی نافرمانی ہو جائے تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا نہ لیں، معافی مانگ نہ لیں، بخشش نہ کروا لیں، تب تک وہ لوگ چین سے نہیں بیٹھتے۔ یہ ان کی ایک صفت ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا فعلوا فاحشۃ، فرمایا کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ ہیں۔ کوئی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، جھوٹ ہے۔ او ظلموا انفسہم، یا اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرمایا کوئی گناہ صغیرہ کر لیتے ہیں، گناہ صغیرہ کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے گا، کوئی بھی گناہ اپنی ذات کے اندر صغیر اور کبیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی ذات کے اندر چھوٹا گناہ بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا جی، ہلکا سا کوئی ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب اللہ کام کہاں سے کہاں پہنچے۔ یعنی اتنی بڑی بلڈنگوں کو ایک چھوٹی سی چنگاری جو شارٹ سرکٹ کی صورت میں ہوتی ہے وہ جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو انسان کی تباہی کے لیے چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی کیا ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ تو اس اعتبار سے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فلاں ہلاکت والے گناہ، فلاں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں، فلاں بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کہا جاتا ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، یاد رکھنا کل بنی آدم خطاؤن، ٹھیک ہے نا؟ سارے کے سارے آدم جو ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار کہا جا رہا ہے وہ جو توبہ طائب ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ اگر کسی سے کوئی گناہ کا کام جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، بتقاضِ بشریت ان سے اگر کوئی سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ لازم ہے کہ ان کی توبہ کو کیا کرے، قبول کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے گناہوں کے اسی وجہ سے حدیث مبارکہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر مرتبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کیا ہے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں جناب اللہ 100 مرتبہ، ٹھیک ہے نا، استغفار کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اس طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طریقے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے شمار کیا تقریباً 70 مرتبہ اور بسا اوقات 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اس طرح استغفار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، استغفار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا ذنب العبد ذنبا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، نکتت، ٹھیک ہے، کہ ایک اس کے علی سودا علی فی قلبی، کہ ایک دل کے اندر اس کا ایک سیاہ نقطہ اور دھبا سا لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے، مٹ گیا، اور اگر نہیں مانگتا تو وہ دھبے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پورا دل کیا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ٹھیک ہے نا؟ اس کو قرآن مجید میں رین سے کہ رانا سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا دل بالکل سیاہ آلود ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان کو جناب اللہ کیا کرنا چاہیے، استغفار کر لے۔ حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نام اعمال کے اندر کیا ہے، کثرت کے ساتھ
استغفار ہوگا، کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار. من لزم الاستغفار، ٹھیک ہے نا، جعل اللہ ضیقا مخرجا، ٹھیک ہے، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگیوں سے اس کو کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ٹھیک، تنگیوں سے اس کو نکال دیتے ہیں. اس لیے محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کے اندر بار بار اس کی کیا ہے، ترغیب بھی دی گئی ہے. تنبیہ تو ہے ہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی گئی ہے. قرآن مجید 29واں پارہ سورہ نوح کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اے میری قوم استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم جو نوح علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونسے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں اور چہروں کے اوپر کپڑا، کہ ہمیں اتنی نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ ہماری یعنی گویا کہ ان کی شکل دیکھنا بھی کیا ہے، گوارا نہیں ہے. اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارشیں بھی بسائے گا، اولاد سے بھی نوازے گا، مال بھی دے گا، باغات بھی تمہیں دے گا، اور پتہ نہیں کتنی کتنی بینیفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استغفار کے اوپر کیا ہے رکھے ہیں، اس استغفار کے اوپر رکھے ہیں. تو فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ، یہ وہ ایسے لوگ ہیں جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں یا صغیرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گناہ کبیرہ یا صغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور توبہ طائب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے. یہ بغیر توبہ کی کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے، توبہ کرنی ہوگی. وہ بڑے بڑے اکبر الکبائر جو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو سب سے بڑے گناہ کبیرہ کا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو قتل کر دینا ہے، اسی طریقے سے یہ سارے گناہ کیا ہے، کبیرہ ہے. ان کو بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے، توبہ کریں گے تو معاف ہوں گے. اسی طریقے بعض گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ ہیں جن کو ہم نے کہا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کے بدلے میں کیا کر لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد کے لیے چلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے پاس کو گناہ کیا ہے، مٹ جاتا ہے، نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو دھویا تو وہ تمام گناہ جو اس کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ختم ہو گئے. چہرے کو دھو رہا، وہ گناہ جو چہرے سے سرزد ہو رہے وہ معاف ہو رہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک ایک عضو سے اس کے گناہ کیا ہے، جھڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کے گناہ کیا ہے، جھڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ گناہ صغیرہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کیا ہے، گناہوں کی معافی مانگے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، یہاں دو چیزیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. یاد رکھیے گا دونوں کا درجہ اپنے اپنے جگہ پر بڑا اہم ہے. نہ حقوق اللہ توبہ کے ساتھ معاف ہوں گے، نہ ہی حقوق العباد توبہ کے ساتھ کیا ہے، معاف ہوں گے. بعض حقوق اللہ ایسے جو توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، اس نے زندگی کے اندر اس کے ذمہ نمازیں رہ گئی ہیں، زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ گئی ہے، روزے اس کے ذمہ رہ گئے، حج اس کے ذمہ تھا، رہ گیا، اس نے نہیں کیا. اب وہ جتنی مرضی توبہ کر لے اس کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ کہ اس نے پچھلے 10 12 15 20 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں اس کو توبہ کی توفیق دی ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ ساری صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اب وہ 20 30 40 50 60 سالوں کی نمازیں گئیں. نہ، وہ نہیں ہے، ان کو ادا کرنا. جب تک ادا نہیں کریں گے وہ نماز آپ کے ذمے کیا ہے، باقی ہے. جب تک ادا نہیں کریں گے وہ زکوٰۃ آپ کے ذمے باقی ہے، وہ روزہ آپ کے ذمے باقی ہے. جب تک اس کی ادائیگی، اس کی قضا نہیں کر لیں گے تب تک وہ کیا ہے، وہ توبہ سے معاف ہونے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق العباد کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک بندے کا حق آپ نے ادا نہ کر دیا یا اس بندے سے معاف نہ کروا لیا، ٹھیک ہے، اس بندے نے برضا و بخوشی اس کو معاف نہ کری، تب تک وہ حق معاف ہونے والا نہیں ہے.
تب تک وہ حق. آپ نے کسی کے جناب والا کوئی چیز لے لی، آپ نے جناب والا وہ چیز اپنے پاس ہضم کر لی، غصب کر لی، تو یہ آپ کے ذمے اس کا حق کیا ہے باقی. جب تک آپ لوٹائیں گے نہیں یا وہ آپ کو ویسے معاف نہ کر دے تب تک جناب والا کیا ہے وہ نہیں وہ حق معاف نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا. حضرات علماء کرام رحم اللہ نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس نے کسی سے جناب والا کوئی سوئی لی ہوئی تھی ادھار کے طور پر، مر گیا، سوئی واپس نہیں کی. تو کہتے ہیں کسی نے دیکھا، اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جناب والا کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جنت کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ فرمایا کہ استعارت عبرۃ من الجار فلم تردها، کہ تم نے ایک جناب والا اپنے پڑوسی سے سوئی لی تھی اور تم نے اس کو واپس نہیں لوٹائی. ٹھیک ہے، جب تک نہیں لوٹاؤ گے تب تک کیا ہے جنت کا دروازہ بھی کیا ہے بند ہے. تو محترم سامعین کرام، یہاں پر تو آ کر لوگوں کے پلازے اور زمینیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں جس نے ایک بالشت کے برابر بھی زمین اگر کسی کے قبضہ کی ہوگی تو کل قیامت والے دن وہ نیچے تک جناب والا اس کو ایک توق کی شکل میں اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا. اس لیے محترم سامعین کرام، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ وہ گناہ کر لیں چاہے گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو تو لیکن حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد وہ ادا کر لیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیا کریں گے؟ معافی کریں گے. آگے مزید انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.